اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کی نشانیاں کیا کیا ہے۔ کچھ احادیث میں بھی نشانیاں آئی ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب وہ لڑائی پہ آتا ہے کسی سے اختلاف تو گالم گلوچ اور گالیاں نکالتا ہے۔ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نام لکھ کیوں نہیں لی اللہ تعالیٰ نے کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے نا اس سے آپ پرہیز کریں؟ اس کی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن اساسی کتاب ہے، ایک دستور عمل ہے، دستور العقائد ہے۔ تو نام تو اشخاص کے ہوتے ہیں، نام لیے جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کا جو حکم ہوتا وہ چلے جاتے، ہمارے لیے کوئی قانون نہ رہتا۔ تو ہمیں وہ نشانیاں بھی بتائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے تو آپ محتاط رہیں، اور ان کا حکم یہ ہے کہ عام مسلمان کو انہیں مسلمان سمجھنا چاہیے۔ ایک آدمی اگر ظاہر میں کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، ہم بالکل کہیں گے آپ مسلمان ہیں، تمام احکام مسلمانوں کے اس پہ لاگو ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کی شرارتیں ایسی ہیں کہ ملک اور ریاست کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ملت کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کے لیے پھر قانون ہے تعزیرات کا۔ پھر وہ آدمی بجائے منافق کے وہ زندیق کہلاتا ہے۔ پھر وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ پھر وہ تعزیرات کا مطلب یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے وہ اپنے ثوابدید کے مطابق ہو، جو سزا مناسب سمجھے، وہ آدمی کی شرارت کے اور اس کے کردار کے مطابق ہوتی ہیں۔ کسی کے نسبتاً نرم، کسی کے لیے تنبیہ ہے، کسی کے لیے سخت ہوتی ہے۔ ہمیں نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے نام لیے جاتے اور نبی علیہ السلام سے یہ کہا جاتا آپ ان کو معاشرہ سے ہٹا دیں یا فرض کرتے ان کو قتل کر دیں، تو اس سے مخالفین کو، مسلمانوں کے اسلام کے خلاف پراپیگنڈے کا ایک موقع ملتا، اور وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ لوگوں کو پراپیگنڈا چاہیے مسلمانوں کے خلاف۔ نبی علیہ السلام نے جو بار بار تاکیداً فرمایا آپس میں مت لڑو، آپس میں مت لڑو، اختلافات مت کرو، اختلافات مت کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اغیار کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اسی لیے ان میں سے کسی کو مسلمانوں نے باوجود اس کے کہ یہ معلوم بھی تھے، اللہ نے ان کے نام نبی علیہ السلام کو بتا دیے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو ان کے نام بتائے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب سر، صاحب راز کہلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوشش تھی کہ یہ نام وہ کسی طریقے سے معلوم کرے، لیکن راز راز ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھتے اپنے دور خلافت میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہ جس کا جنازہ آتا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آیا وہ جنازے میں شرکت کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ شرکت کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شریک ہو جاتے، جنازہ پڑھا لیتے، امیر المومنین تھے۔ لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جنازہ نہ پڑھتے، شرکت نہ فرماتے، تو عمر رضی اللہ عنہ بھی اس جنازے میں شرکت نہ فرماتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے، ان کے اعمال اس طرح کے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں روبرو بالمشافہہ، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم مومن ہیں بھائی۔ اب ظاہر ہے ان کو پتہ تھا کہ مسلمان پھر زیادہ تفتیش تو کرتے نہیں ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک غزوہ میں کسی ایسے آدمی کو نقصان پہنچا، مارا گیا، کہ جب مسلمانوں کا لشکر پہنچا اس آدمی نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے ان کا کام تمام کیا۔
تو دوسرے صحابہ نے فرمایا کہ اچھا نہیں ہوا۔ پھر نبی علیہ السلام کو جب بعد میں واپسی میں پتہ چلا، آپ علیہ السلام نے سخت سرزنش فرمائی، فرمایا اللہ شققت قلبہ، تم نے اس کا دل کیوں نہیں چیرا؟ اندر دیکھ لیتے کہ وہ سچ صدق دل سے پڑھتا ہے یا جھوٹا اقرار کرتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میرے لیے استغفار فرمایا، غلطی ہو گئی۔ اب قانون بن گیا یہ کہ کوئی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کہ کوئی کسی پہ الزام لگائے کہ بھائی یہ آدمی منافق ہے اور یہ اس طریقے سے ہے، نہیں، یہ ریاست کا کام ہے، وہ دیکھے گی اس آدمی کی کردار کس طریقے سے، وہ پھر تعزیرات کا حکم الگ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب چلے جاتے ہیں، خلا بمعنی مذاق، جب چلے جاتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس، ان کے لوگ جو وہاں بیٹھے تھے، یہ بنو نذیر ہیں، یہ بنو قریظہ ہیں، یہ بنو قینقاع ہے، ان کے ڈیرے تھے، بڑے بڑے محلات تھے، قلعے تھے، یہاں جہاں جی جمع ہو جاتے، تو جب وہاں جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں یہ عربی گرامر ہے اور قرآن کی بلاغت جو ہے نا، جو کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے، تو اب ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ قرآن کیسے معجزہ ہے، کیونکہ ہمیں اس کی باریکیوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن مفسرین ان نقطوں کو ذکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں انہوں نے کیا کہا، سادہ الفاظ میں کہہ دیا قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، کوئی تاکید نہیں ہے اس میں۔ اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں کیا کہتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں انا، بے شک ہم، وہاں کیا کہا کہ آمنا، یہ سادہ تعبیر ہے، اور جب وہاں ان سے ملتے ہیں کہتے ہیں انا، بے شک ہم، معکم، آپ کے ساتھ ہے۔ اس میں جملہ اس میں بھی ہے اور معیت کے لیے لفظ مع بھی آیا ہے، تو تاکید کے ساتھ، کیونکہ وہ بات ان کے جو مسلمانوں سے کہتے تھے وہ بات ان کے دل سے نہیں نکلتی تھی، اور یہ تہ دل سے کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ مسلمانوں سے ان کو کوئی خوف نہیں تھا، صرف یہ ان کو یہ بات تھی کہ کل کو اگر مسلمان غالب آ جاتے ہیں تو ہم کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھی تھے، تو اس کے لیے تو سادہ اقرار بھی کافی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر یہ ہار جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، تو پھر ہم ان لوگوں سے کیسے کہیں گے، باور کیسے کرائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ تو وہاں جب ملتے ہیں تو تاکید کے ساتھ کہتے ہیں ہم یقیناً آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ تو دو کشتیوں پہ کھڑے تھے نا، کہ پتہ نہیں کہ کون غالب آئے گا آخر کار، تو اسی لیے یہ پالیسی ایسی تھی کہ اگر یہ غالب آتے ہیں تو بھی ہمارا فائدہ ہے، وہ غالب آتے ہیں تو بھی ہمارا فائدہ ہے، اور تھے ادھر، اسی لیے تاکید کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ اور انما نحن مستہزئون، ہم تو بے شک ہم لوگ تو ان سے صرف ہنسی اور تمسخر ہی کرتے ہیں، یہ تو ہم ان کو جو ہے نا ایسے مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور مذاق میں کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حقیقت میں تو ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا، اور اگلی آیت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو اس کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا ہے وہ کس نوعیت کی سزا ہے وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں سنائی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔